پارلیمنٹ سے جو قانون سازی ہوئی ہے یہ الیکشن کمیشن کے اوپر اب لازم ہو گیا ہے کہ وہ ہر حال میں آئندہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں یا عام انتخابات ہیں ان میں یہ ٹیکنالوجی استعمال کرے گا؟ دیکھیں ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا. کمیٹیاں بنا دی ہیں، اس میں لا پہ بھی، لاجسٹک پہ بھی، پروکیورمنٹ پہ بھی تمام سفارشات الیکشن کمیشن کے سامنے ہم رکھیں گے. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہتا ہے. ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہم. اسی معاملے پہ کچھ بیانات بھی سامنے آئے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حکومت اور الیکشن کمیشن میں کوئی کھچاؤ چل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ ملاقاتیں بھی ہونا شروع ہو گئیں الیکشن کمیشن سے، اور کچھ تیاری کے حوالے سے حکومت نے بھی ہاتھ بڑھانے کی بات کی ہے. تو اس سارے معاملے میں الیکشن کمیشن اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے قانون اور آئین کے مطابق ہی کام کرنا ہے. ہم نے جو آرٹیکل 218(3) ہے اس کے مطابق کام کرنا ہے. تمام ادارے ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں، ہم بھی جو بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. قانون کے مطابق ہم نے الیکشن کرانا ہے، کسی کے کہنے پہ یا کسی کے نہیں کرانا. قانون کے مطابق ہم نے کرانا ہے. اس وقت ای وی ایم کے استعمال سے متعلق کیا رکاوٹیں ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں؟ چیلنجز میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو ٹائم ہے. جو ہماری آؤٹ لائن ہے وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کرنا، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو فالو کرنا. انٹرنیشنلی جہاں پر ای وی ایم یوز ہو رہی ہے اس کے فائدے نقصان یہ دیکھتے ہوئے کہ کون سی مشین کتنی کارآمد ہے، ہماری جیوگرافی دیکھتے ہوئے اور ہماری ڈیموگرافی دیکھتے ہوئے. جہاں تک ان مشینوں کا تعلق ہے، انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی کا اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا، کیونکہ سیکیورٹی سب سے اہم چیز ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بھی یہی ہے کہ آپ کی مشینیں عام انٹرنیٹ سے دور رکھی جاتی ہیں تاکہ اس طرح کے مسائل نہ ہوں. کنڈکٹ آف پول ہوتا ہے وہ 9 گھنٹے کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے 15 سے 16 گھنٹے اسٹریس ٹائم پہ یہ بیٹری ٹیسٹڈ کیا، اور آج کل کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ یہ بیٹری سپورٹ کر سکتی ہے. ہر کام کرنے کے کئی طریقے ہیں. ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے بعد اس کے بعد پروسیس آتا ہے، پھر پروسیجر لکھا جاتا ہے، پھر ایس او پی بنائی جاتی ہے، اور پھر ٹریننگ دی جاتی ہے. تو خالی ٹیکنالوجی ایکوائر کر کے پرچیز کر کے وہاں امپلیمنٹ نہیں کرنا. تو ٹریننگ سب سے اہم فیکٹر ہے کہ ہمارے لوگوں کا لرننگ کرو کتنا ریکوائرڈ ہے. اویئرنیس سب سے بڑی بات ہے جو ہمارا میڈیا ونگ کرے گا، تمام عام لوگوں کی، ووٹرز کی، کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کی، پوری عوام کی. تو سارے موبلائز ہوں گے نا. پائلٹس کرنا ہے، اس پہ پائلٹس بھی متوقع ہیں، اور بغیر پائلٹس کے کوئی بھی نیشنل پروجیکٹ رول آؤٹ نہیں ہوتا، اور کمیشن اس پہ ہمیں کلیئر ڈائریکشن دے گا. کتنی ای وی ایمز مشینیں چاہیے ہوں گی؟ کتنے اخراجات ان کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ضرورت ہوں گے؟ جتنے پولنگ اسٹیشن ہوں گے، پھر جتنے پولنگ بوتھ ہوں گے، اس پہ اس کے اوپر ہم بیک اپ مشینیں رکھ کے، تو اس کا سارا تخمینہ ابھی لگنا باقی ہے. ہاں، ابھی 150 ہم نے جو پائلٹ پروجیکٹ کے لیے لی تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اور 100 ہم نے بایو میٹرک مشین لی تھی جس کو ہم نے پائلٹ ٹیسٹ کر کے رپورٹ پارلیمنٹ میں جمع کرائی تھی اسی کام کے لیے، تاکہ بحث ہو اور اس کے فیچرز پہ بات ہو. ٹیکنالوجی کے حوالے سے پہلے بھی الیکشن کمیشن نے کچھ اعتراضات کیے تھے کہ ای وی ایمز کا استعمال شاید ممکن نہیں ہو سکے گا. جو یہ ٹیکنالوجی تیار کرتے ہیں وہاں یہ ٹیکنالوجی پہ انتخابات نہیں ہوتے. جرمنی ہے، فرانس ہے، ساؤتھ کوریا ہے. ای وی ایم آف دا شیلف پروڈکٹ نہیں ہے، مطلب ہم بازار جائیں اور پروڈکٹ خرید کے لے آئیں یا مشین لے آئیں. یہ کسٹمائز ہی ہوتی ہے. اور ویسے بھی دنیا میں 7-8 کنٹریز جہاں ای وی ایم ہو رہی ہے انڈر لیگل بائنڈنگ، وہ لوگ ان سب نے اپنی اپنی کسٹمائز چینجز کی ہوئی ہیں. جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں، کیا ان پاکستانیوں کو آئندہ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوگا؟ اوورسیز ووٹنگ کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی بنی ہے جو ڈفرنٹ موڈس کو دیکھ رہی ہے. اس میں آئی ووٹنگ ایک موڈ ہے، 2-3 موڈز الگ ہیں اس کے. ایمبیسی ووٹنگ ہے، پوسٹل بیلٹ ہے، وہ کس پہ کام کرتی ہے، کیا سفارشات دیتی ہے، اور ہر پروجیکٹ کے اور ہر موڈ کے پروز اینڈ کونز ہیں، فائدے نقصان. تو وہ کمیشن کے آگے رکھے جائیں گے. پھر کمیشن اپنا فیصلہ سنائیں گی کہ کون سا کم رسک والا ہے. ہم نے رسک فیکٹر دیکھنا ہے کہ رسک کس میں زیادہ ہے تو نہیں ہے، کاسٹ کس میں زیادہ ہے. یہ سارے عوامل، یہی تو ہے کمیشن کی، یہی تو وزڈم ہے کہ انہوں نے تینوں کمیٹیز بنا دی اور تینوں اپنے اپنے اینگل سے اسپیکٹ سے اس کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور جب سفارشات جب آئیں گی تو ان تینوں رپورٹ کا مجموعہ ہوگا، تو کمیشن کے پاس ایک کنکریٹ سولوشن جائے گا، اور اس پہ پھر مزید لائے عمل کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا.